الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے ہم کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ یہ جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے پاس وہ ایمان ہے، اور اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ جس کو ہو جاتی ہے اس کی قدر و منزلت، تو وہ اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ہمارے ملک میں، مسلمانوں میں۔ اللہ میاں نے ایمان بخشا ہوا ہے۔ یہ اس طریقے اس کی مثال ہے کہ ایسے بچے ہوں جو وارث ہوں بہت بڑی جائیداد کے، اور ان کو اس کی قدر ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم وارث ہیں اتنی بڑی جائیداد کے، اور وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہو اور اپنی زندگی بالکل پاورٹی لائن پہ گزار رہے ہو، حالانکہ ہو وارث جائیداد کے بہت بڑی، مگر اپنی غفلت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے وہ ساری زندگی ان کی گزر جائے، اور بعد میں ان کو پتہ لگے ہم تو بڑے سے بڑی کوٹھی خرید سکتے تھے، بڑے ٹھاٹ سے رہ سکتے تھے، مگر غفلت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے ہم نے یہ کیا کیا، اتنے بڑے وارث ہونے کے باوجود ہم نے اپنی زندگی غربت میں گزار دی۔ تو یہی حال ہے ہمارا کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے نا جی، اس کو لوگ اس طرف اس لیے بھی نہیں آتے، ایمان کی طرف لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا جو فائدے ہیں وہ آخرت کے بعد ہوں گے، اور آخرت دور ہے، یعنی آخرت کو دور سمجھتے ہیں اور اس کے فوائد کو لنک کیا ہوا آخرت کے ساتھ، اور ہر چیز ہم چاہتے ہیں شارٹ ٹرم ابھی مل جائے، تو یہ کیونکہ لانگ ٹرم نظر آتی ہے اس لیے ہم اس طرف آتے رہے ہیں، اور صبح دوپہر شام ہوتی جاتی ہے اور ساری زندگی گزر جاتی، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ جو آتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس طرف آئے گا تو اس کو پتہ لگے گا نا کہ یہ تو اس کے آخرت میں تو ہے ہی بینیفٹس، اس کے دنیا میں کمال بینیفٹس ہیں، اور دنیا کے جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں تو سارے لوگ اس طرف آنا شروع کر دیں، سارے لوگ اس طرف آنا شروع کر دیں۔ مثلاً آپ کو ایک بینیفٹ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہارے قریب ہوں، میں وہ عرش پہ بھی ہوں مگر تمہارے قریب بھی ہوں، میں تمہارے قریب بھی ہوں، تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو کل شائن قدیر ہے، جو چاہے کسی کو دے سکتی ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ ہستی وہ ان لمیٹڈ ہے، اور وہ آپ سے فرما رہی ہے کہ میں تمہارے بڑا قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو مانگتا کون ہے؟ مانگتا وہ ہے جس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ جب یقین ہوگا تو مانگے گا نا، اور یقین پیدا کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایمان کے ساتھ عمل کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب آپ ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ پر حقائق کھلنا شروع ہوتے ہیں۔
حقائق کھلنے سے کیا مراد ہے کہ جو قرآن مجید کا میسج ہے وہ آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس پر دل سے ایمان لے آتے ہیں، دل سے یقین کرتے۔ جب بندہ دل سے یقین کرتا ہے کسی چیز کا تو بے اختیار کیا اٹھتا ہے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ پہلے تو میں نے لا الہ الا اللہ غیب پہ پڑھا تھا، اب تو میرے دل میں حقائق اترنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ کیا کہہ کے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ کہتے ہیں نا، اذان میں تو کئی دفعہ کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دیکھے، بغیر دیکھے تو گواہی نہیں ہوتی نا۔ جب اس کی دل کی آنکھ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، کیا چیز دیکھتی ہے کہ جو قرآن مجید میں اور جو احادیث شریف میں بیان ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا اس کے سامنے آتا ہے وہ حق ہے۔ جب اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے تو پھر ہی تو وہ اس پہ عمل کرے گا صحیح معنوں میں۔ اب یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب کون اس سے مانگے گا؟ کون مانگے گا اس سے؟ جس کو یقین ہوگا کہ اللہ دے گا۔ جس کے یقین میں کمی ہوگی وہ تو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا۔ جس کا یقین محکم ہوگا وہ جب یہ سنے گا بات تو اس کی یہ بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور وہ اسی وقت بیٹھا اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے گا۔ میرا واقف ہو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور وہ صاحب اختیار ہو تو میں تو ہر 2 منٹ بعد اس کو میسج کروں گا، جناب یہ میرا کام رکا ہوا ہے یہ کروا دیں۔ وہ کہے گا اچھا ابھی کرواتا ہوں۔ ایک ٹیلی فون کی مار ہے۔ اور میرا اگر واقف نکل آئے اللہ تعالیٰ، میری واقفیت اگر بن جائے اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو تیار بیٹھے دینے کے لیے۔ تو یہ ایمان کا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو مانگے، آپ کا جو دل کرے آپ اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ جو بھی دعا کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا اس کی رد نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے جو وعدہ کیا ہے میں دوں گا اس کو۔ جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی وہ مؤخر ہو جاتی ہیں، ان کا اجر اس کو آخرت میں مل جائے گا، اور جب ملے گا، جب ملنے لگے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے گا بندہ کہ یا اللہ پاک یہ اجر ہے دعا میری جو تو نے بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، اس کا یہ اجر ہے۔ اگر مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ اجر ہے، اگر مجھے پتا، تجھے تو پتا تھا تو تو میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا اور مجھے یہ اجر دیتا ہے اس دنیا آخرت میں۔ تو اللہ میاں یا تو ادھر ہی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ دعا جب بندے کی قبول ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور مستحکم ہوتا ہے۔ تو یہاں کی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہمارے ایمان کے استحکام کے لیے ہوتی ہے، اور جو دعائیں ہماری مؤخر ہو جاتی ہیں وہ آخرت کے درجات بلند کرتی ہیں ہمارے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے اس دنیا میں ایمان کے فائدہ، ایک فائدہ بتایا ہے کہ آپ کو جو دل کرے آپ مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یا مؤخر کر دیتا ہے آخرت کے لیے، یا ادھر ہی آگے پیچھے کر دیتا ہے تھوڑا سا جس میں آپ کی فائدہ ہو وہ کر دیتا ہے، مگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے میرے ساتھ صحیح کر رہا ہے۔
تو اسی کے ساتھ جو دوسرا فائدہ ہے ایمان کا اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ بندے کو اطمینان قلب گھیر لیتا ہے، بندہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اور وہ کون سا بندہ، کون سا ایمان والا؟ ہر ایمان والا اطمینان میں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والا جو میرا ذکر کرتا ہے کثرت سے، جو مجھے یاد رکھتا ہے صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے لیٹے، وہ اس کو اطمینان گھیر لیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ جو دلوں کا چین ہے اور دلوں کا جو اطمینان ہے، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا و مافیا اس کے سامنے زیرو ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ جو ذکر کرتا ہے۔ کون ذکر کرتا ہے؟ صاحب ایمان جب ذکر کرتا ہے، جب صاحب ایمان کثرت ذکر کو اپنا لیتا ہے تو اس کو ایسا اطمینان ملتا ہے کہ وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پیرالل نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے، یعنی مانگے اللہ سے وہ قبول ہوتا ہے، اور اطمینان ایسا جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے کہ ہمیں اطمینان مل جائے، ملتا نہیں ہے۔ وہ سراب کی طرح ہوتا ہے دنیا کا اطمینان، کہ یہ نظر آ رہا ہے، آپ جب قریب جاتے ہیں تو وہ اور اتنا ہی اور آگے ہو جاتا۔ مگر یہ والا جو اطمینان ہے جو ایمان سے ملتا ہے، تم میری طرف 1 قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، یہ وہ والا اطمینان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن شریف میں بڑا زبردست ہے، قرآن شریف جو ہے کمال ہے معاملہ۔ قرآن شریف ایسے طریقے سے ایسے مطلب بار بار اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بات سمجھاتا ہے۔ اب یہ جو سورہ احزاب کی آیت مبارک ہے بڑی مشہور ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور مطلب ایک ساروں کو پتہ ہے کہ بہترین نمونہ ہے۔ اسی آیت کو آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ آیت کنکلوڈ پتہ ہے کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہ یہ بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر کثیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو ذکر کثیر کرے گا وہی اس پہ کو فالو کر سکے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو وہی فالو کر سکے گا جو کثرت ذکر کرے گا۔ یہ اس آیت مبارک کا 21ویں نمبر آیت ہے، دیکھ لیجئے گا جا کے، سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت ہے، وہاں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جو ذکر کثیر کرے گا وہ ایمان والا جو ذکر کثیر۔ ہم لوگوں نے دیکھیں ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ بخشے گئے، ایک پکڑا گیا صرف، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میں تو نہیں ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم تھا، اور فرماتے ہیں اگر یہ قیامت والے دن اعلان ہو کہ سارے پکڑے گئے صرف ایک بخشا گیا ہے، تو مجھے پورا یقین ہوگا کہ میں وہی ہوں۔ یہ امید کا لیول تھا ان کا، وہ ایمان کی ہائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خوف اتنا جب خوف ہو تو پھر بندہ برائی کی طرف نہیں جاتا، اور جب اتنی امید ہو تو پھر لپکتا ہے نیکیوں کی طرف۔ یہی تقوی اور اخلاص ہے۔ تقوی کیا ہے؟ برائی سے بچنا، اور اخلاص کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف لپکنا، جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت لے جانے والے، جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ہر بندہ تو نہیں لے جا سکتا،
وہی لے جا سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو. اور ایمان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد. دیکھیں نا, اب ہم جو پیدا ہوئے, ہم صبح دوپہر شام پھرتے کیسے کیوں پھرتے ہیں؟ کہ ہم ناشتہ کرتے ہیں, ہم پھر ابھی جا کے پھر کھانا کھائیں گے, پھر رات کو کھانا کھائیں گے. صبح دوپہر شام ہم اس باڈی کے لیے انتظام کرتے ہیں غذا کا, اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو دوا کا. ایکسرسائز کرتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں تاکہ یہ زندہ رہے, وجود افیکٹو رہے, زندہ رہے, کام کر رہے, بوجھ نہ بن جائے ہمارے پہ یا لواکین پہ. تو بالکل اسی طرح جو ایمان ہے ہمارا وہ بھی غذا پر گویا پلتا ہے. کون سی غذا پر؟ ذکر کی غذا پر پلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو, صبح شام ذکر کرو, بار بار فرماتا ہے, مختلف طریقے سے فرماتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو فالو کرے. تو اس لیے جو دو چیزیں جو ہیں, میں آپ کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ دو چیزیں جو مسلمانوں نے ایمان کے بعد بالکل غافل. نمبر 1 تو یہ کہ ہم ایمان سے غافل ہیں. اکثر ہم لوگ ایمان کا ہی نہیں, ہوش ہی نہیں ہمیں کہ ہمیں اللہ میاں نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے. اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے ایمان مسلمانوں کے پاس جس سے وہ دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہے, یعنی مزے میں رہ سکتا ہے, اور آخرت تو پھر ہے ہی ایمان کا کھیل. تو ایک ایمان سے ہم غافل ہیں, دوسرا تقوی سے غافل ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا, یعنی برائی سے بچنے میں غافل ہیں ہم, برائی سے نہیں بچتے, اپنے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے. یہ جو احتیاط نہ کرنا ہے یہ ہمیں تقوی سے دور کرتا ہے, اور جب ہم تقوی سے دور ہوتے ہیں تو اللہ میاں اپنی ہدایت روک لیتا ہے. وہ تو تقوی سے لنک ہے, اور جب ہدایت رکتی ہے تو پھر ہم کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز جس میں ہم غفلت میں رکھتے ہیں تقوی کے علاوہ, وہ ذکر کثیر ہے. نماز نہیں ہم پڑھتے باقاعدگی سے تو پھر ذکر کہاں سے کریں گے؟ یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں تقوی اور یہ ذکر کثیر, جس طرح پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس ہیں. بغیر پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کے ہم نہیں زندہ رہ سکتے. تو اسی طرح یہ تقوی اور ذکر کثیر, ان کو آپ یہی سمجھیں کہ یہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور اگر کار کی مثال لیں تو تقوی بریک ہے, اور وہ اخلاص جو ہے, وہ جو ذکر کثیر ہے وہ ایکسیلریٹر ہے. جتنا ذکر کریں گے اتنی تیز گاڑی جائے گی, اور جتنا احتیاط برتیں گے اتنا ہم کوئی بندہ ہے جو بغیر بریک, جس کو پتا ہو کہ بریک نہیں ہے گاڑی میں, اور وہ سڑک پہ لے جائے, کوئی لے کے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں لے کے جائے گا. تو ہم یہ زندگی کی گاڑی کو بغیر تقوی کے چلا رہے ہیں, اور بغیر ایکسیلریٹر کے چلا رہے ہیں, یعنی ذکر کثیر کے. تو چلتی نہیں ہے. سٹارٹ تو ایمان سے ہو جاتی ہے, ادھر ہی کھڑی رہتی ہے, اور دباتے رہتے ہیں بریک بھی, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ایمان کا احساس رکھیں, یہ جان رکھیں کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. ایک اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے ایمان جو اللہ میاں نے ہمیں بخشا ہے, جو ہماری دنیا میں بھی اور ہمارے آخرت میں بھی باعث گویا برکت ہے, رحمت ہے, عزت ہے, باعث سب کچھ ہے. اور اس ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ذکر کثیر. اور ہدایت کو گویا ہدایت پہ ہم کب ہمیں ہدایت ملتی رہے گی؟ جب تک ہم تقوی اختیار کریں. آج ہم نیت کریں کہ ہم نے برائی نہیں کرنی, تو نیت کرتے ہی آپ میں ہدایت کا نور آنا شروع ہو جائے گا. یہ کلیہ ہے, فارمولا ہے, ہدی للمتقین, شروع میں ہی بیان ہوا ہے, ہدی للمتقین. اس لیے ایمان کی قدر اور تقوی کا اختیار کرنا اور ذکر کثیر کو اپنانا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.